بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اور محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان سے نوازا ہے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو عافیت کے ساتھ ہر بلا مصیبت تکلیف اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، یہ آیت دوسرے پارے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح دلیل ہے راہ پانے کے لیے اور حق کو باطل سے جدا کرنے کے لیے۔ ناظرین، بابرکت والا اللہ کا مہینہ آ رہا ہے آپ کے سامنے قریب میں، تو ہمیں اس مہینے کی قیمت کو جاننا ہے اور اس مہینے کی قدر کرنا ہے۔ ہم نے 11 مہینے جو گزارے اس کو ہم چھوڑ دے، 11 مہینے تک ہم نے کیا کیا یہ چھوڑ دے، بلکہ ایک مہینہ جو اب آ رہا ہے اس مہینے میں اللہ سے ملاقات کرے۔ اللہ سے ملاقات سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو احکام ہیں اس کو مکمل طور پر کرنے کی کوشش کرے، نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، روزوں کو مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کرے، زکوٰۃ اگر واجب ہیں دینا لازم ہے تو زکوٰۃ کو مکمل طور پر کسی کو پوچھ کر ادا کرے۔ یعنی اسلام لائن کی جتنی بھی چیزیں جو اللہ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے اس کو ہم کرے، اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اس سے رک جائے۔ رمضان المبارک میں ہر چیز کا ڈبل باؤں ہو جاتا ہے، یعنی رمضان کے علاوہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں شریعت کا تو اس وقت جو ثواب ملتا ہے رمضان المبارک کے اندر جو کام ہم کریں گے اور اس وقت جو ثواب ملے گا وہ ڈبل ثواب ملے گا۔ 11 مہینے تک جو کچھ ہم نے کیا ہے، نمازیں نہیں پڑھی، سب سے پہلا کام نمازوں کی پابندی کرے۔ جو لوگ جمعہ کی دن کی صرف نماز پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ جو لوگ صرف جمعہ کی نماز پڑھتے تھے وہ لوگ بھی رمضان المبارک میں روزانہ کی نماز پڑھنے کی عادی بنے۔ قرآن کریم اگر نہیں آتا تو تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھے، اور قرآن نہیں آتا تو قرآن کو کھول کر اس کے سامنے اگر دیکھتے رہیں گے تو بھی ثواب ملے گا۔ قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو بغیر دیکھے بغیر سمجھے پڑھنا بھی ثواب ہے۔ ہاں دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے اور یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے نمازوں میں کبھی خیانت نہ کرے، بلکہ ایک عہد کرے کہ فجر سے لے کے عشاء تک، تراویح تک تمام نمازیں ہم پڑھیں گے۔ پہلی بات کہ ایک بھی نماز رمضان المبارک کے اندر چھوٹنی نہیں چاہیے۔ دوسری بات، اگر قرآن کریم اگر آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔
جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرے، غیبت، چگلی اور لوگوں کے پاس بیٹھ کر بکواس کرنا، ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ 1 مہینہ اللہ نے دیا ہے، 11 مہینے تک ہم نے کما لیا جتنا کمانا تھا، جو کچھ کرنا تھا ہم نے کر دیا، صرف 1 مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، تو آپ نمازوں کی پابندی کرے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دے، بلکہ عبادت کے اندر زیادہ تر وقت لگائے، قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، اور جن لوگوں کو قرآن کریم نہیں آتا وہ قرآن کریم کو کھول کے صرف دیکھے، یا تو پھر تسبیح پڑھے، تسبیح ہر کوئی کو آتی ہے، نفل نمازیں پڑھے، اور روزوں کی خوب پابندی کرے۔ پورا رمضان گزر جائے 1 روزہ بھی قضا نہ ہونا چاہیے، تو پہلے نماز کی پابندی کرے، نمبر 2 ایک بھی روزہ چھٹنا نہیں چاہیے۔ یہ عہد ابھی سے ہم کر لے کہ اللہ رمضان المبارک آنے والا ہے، یا اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کروانا، یا اللہ میں روزے رکھنے کو کوشش کروانا، یا اللہ میں روزے مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق دینا، یا اللہ ہو بہو جو تو چاہتا ہے عبادت کروانا، ایسی ہم عبادت کریں۔ تو رمضان المبارک میں روزہ نہ توڑے، نمازوں کو نہ چھوڑے، اور جب رمضان المبارک نکل جائے اور ہم نے اس میں جو محنتیں کی تھی، عبادتیں کی تھی، یہی عبادتیں، یہی کام ہم رمضان کے بعد بھی کریں۔ ایک رمضان ہمیں پریکٹس دیتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آپ کو دینی لائن سے بھی پریکٹس کرواتا ہے اور دنیاوی لائن سے بھی پریکٹس کرواتا ہے۔ جیسے بدن کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے اور کوئی اعضاء ایسے ہوتے جو کمزور ہوتے ہیں یا مادہ کمزور ہوتا ہے، تو رمضان المبارک کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے مادہ قوی بن جاتا ہے اور کئی بیماریاں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں۔ اور اسی طرح دینی لائن سے، یعنی رمضان المبارک جو آتا ہے، اگر ہم اس میں دین کا کام کریں گے تو یہی عادت ہمیں رمضان کے بعد پڑے گی۔ یہ جو کام ہم نے رمضان میں کیے ہیں، اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی یہ کام کروائے گا۔ اسی لیے رمضان کی قدر کرے، نماز ضائع نہ ہونے دے۔ جن بھائیوں کو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ رمضان المبارک میں مکمل طور پر زکوٰۃ ادا کرے، وہ روزے توڑے نہیں بلکہ روزوں کو مکمل رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، نفلیں پڑھے، تراویح مکمل طور پر پڑھے، چستی کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر کام کرے، اور دل میں یہ رکھے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ جب آپ دل سے صرف ایک عہد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آگے لے جائیں گے اور یہ کام کروائے گا۔ تو اللہ سے دوست امید ہیں کہ آپ رمضان المبارک کی قدر کریں گے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے بھی رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھے، اور ہم پر جو بلا، مصیبت، جادو، عذاب جو کچھ آنے والا ہے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔